السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ولا تطع منهم آثما أو كفورا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 29 سورۃ الدہر، اس کا دوسرا نام سورۃ الانسان بھی ہے۔ آیات مقدسہ 23 تا 26 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ دروس میں بلکہ پورے رکوع میں جب اللہ رب العزت نے انسان کو متوجہ کیا، انسان کو جھنجھوڑا اور ایک سوالیہ انداز میں یہ سوال کیا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم یکن شیئا مذکورا۔ اے انسان تو غور تو کر، زمانے میں اور زمانے کے کسی ایک وقت میں تو کیا تھا، تمہارا ذکر کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر تو اس ذات اقدس کا ہے، بڑی ہستی کا ہے، جو ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، رب الناس، رب العالمین ہے۔ اے انسان تو اپنی پیدائش پہ تو غور کر، تو ہے کیا؟ انا خلقنا الانسان من نطفہ، اور یہاں پر انا کے لیے اللہ رب العزت نے جو الفاظ ارشاد فرمائے، یہاں پورا ایک سسٹم اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ انا جہاں متکلم کے حوالے سے اللہ رب العزت صیغے ارشاد فرماتے ہیں، اصل میں مراد یہ ہے کہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک باقاعدہ مالۂ اعلیٰ کا نظام ہے، مالۂ سافل کا نظام ہے، وہ سسٹم ہے اللہ تعالیٰ، اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ اسی لیے یہ قیامت کا جو علم ہے یہ بھی عقلی علم ہے، اس کا تعلق علمی اور عقلی تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسے شروع میں عرض کیا تھا، علم التذکیر بالموت وما بعد الموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک قطرے سے، پھر ہم نے اس کو ہدایت دی سیدھے راستے کی، یہ شکر کرے یا ناشکری کرے، اب اس کو اللہ نے اختیار دے دیا، اس کو ارادہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ جو ناشکری کرے گا اس کے لیے ظاہر جہنم ہے، زنجیریں ہیں، طوق ہے، اور جو شکر گزار بندے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں رکھی ہیں۔ یاد رکھیے، سب سے پہلی نعمت تو دنیا کے اندر ہے۔ دنیا میں اللہ رب العزت ایسی سچی جماعتوں کو عزت اور امن، سکون، خوشحالی، اعلیٰ سائنس، اعلیٰ علوم عطا فرماتے ہیں، اعلیٰ عدل کا سیاسی اور معاشی نظام عطا فرماتے ہیں،
اور آخرت کے انعامات آپ مختلف دروس میں سن رہے ہیں۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت نے ساری گفتگو ارشاد فرمانے کے بعد اصل جو ہدف ہے وہ ہے انا ہدیناہ السبیل، ہم نے آپ کو سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ کلام مقدس ہے، وہ اللہ رب العزت کی سچی رہنمائی ہے جو اللہ نے سارے نبیوں کو دی اور پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اس لیے میرے عزیزو، سب سے بنیادی چیز فکر اور فلسفہ ہوتا ہے۔ بنیادی فکر، بنیادی نظریہ، فلسفی یہ سمجھنی ہے، یا خدا شناسی، اللہ کی پہچان، اللہ کا قرب، اور اس کا منبع و مرکز اللہ کی ذات اقدس ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں اپنے رسولوں کو بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہمارے لیے وہ ہدایت کا مرکز ہیں۔ حضور بھی اللہ کی بات کرتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں یہ۔ اللہ رب العزت کی رہنمائی حضور دیتے ہیں، یہاں بھی وہی رہنمائی ہے۔ انا نحن نزلنا، دیکھو انا یہ تاکید کا صیغہ ہے، جمع متکلم، نحن جمع متکلم کا صیغہ ہے، نزلنا ہم نے نازل کیا، یہ بھی جمع متکلم۔ ظاہر ہے کلام مقدس، قرآن پاک، سچی رہنمائی، اس میں اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور پھر یہ کلام مقدس جب نازل ہوتا ہے تو اس کی حفاظت کی جاتی ہے، باقاعدہ سیکیورٹی سسٹم تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا نحن نزلنا، بے شک ہم نے نازل کیا، علیک آپ پر، القرآن، یہ کلام مقدس قرآن، تنزیلا، آہستہ آہستہ، یعنی ایک ترتیب کے ساتھ۔ اس پر پہلے کئی دفعہ گفتگو ہو چکی ہے کہ اللہ رب العزت نے کلام مقدس معروضی حالات کے مطابق رہنمائی دینے کے لیے نازل فرمایا۔ چنانچہ 13 سالہ مکی دور ہے، 10 سالہ مدنی دور ہے، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں فرض ہو رہی ہیں، وہ نافذ ہو رہی ہیں، نافذ العمل ہو رہی ہیں، انسانیت کے لیے مینجمنٹ ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ضروری ہیں سچی جماعت کے لیے۔ پہلی، فاصبر لحکم ربک، آپ اپنے رب کے جو حکم ہے اس پر صبر کیجئے۔ اللہ رب العزت کا حکم اہم چیز ہے، رہنمائی اللہ سے لینی ہے اور اللہ رب العزت کی رہنمائی پر عمل کرنا ہے۔ اب اگر کوئی مسائل آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو صبر کریں، انتظار کریں، صبر کریں، جو وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا ہے، ارتقائی سفر جاری ہے، اللہ کی رہنمائی آتی رہے گی۔ دوسری بات، وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا، اور آپ کہا مت مانیں، ان کی بات مانیں، نہ مانیں جو ان میں سے گناہ گار ہیں، او کفورا، یا ناشکرے ہیں۔ یہ مکہ المکرمہ کے ابو جہل اور جتنے بھی بڑے بڑے سردار ہیں، عتبہ ہے، ولید کا پیچھے آپ نے تذکرہ پڑھا ہے، ان کی پیروی نہیں کرنی، کوئی کمپرومائز نہیں ہے ان کا۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اور پھر ہم نے سورۃ الاقرا میں اور وہاں پر یہ پڑھا سورۃ العلق میں، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ، اور سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، یہ تو وہ طبقہ ہے جس کو زمین پر رگڑا جائے گا، یہ ظالم طبقہ ہے۔ اس ظالم طبقے سے کمپرومائز کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سرمایہ پرست ظالم مافیا ہے جس نے انسانیت کا خون چوس لیا، انسانی حقوق تباہ کر دیے، انسانیت کو اللہ سے دور کر دیا۔ اس لیے وَلَا تُطِعْ، اللہ نے حکم دے دیا، فعل امر کا صیغہ ہے، یعنی نہیں، منع کیا جا رہا ہے کہ مت آپ اس کا کہاں مانیں، اور کیا کریں؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب سے تعلق قائم رکھو، ان ظالموں سے کوئی تعلق نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں۔
ان ظالم مشرکین کفار کی تکلیفوں سے پریشان نہیں ہونا، فاصبر لحکم ربک، اور ان سے کمپرومائز نہیں کرنا، اور اللہ سے تعلق مضبوط کرو، وذکر اسم ربک، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، بکرتن صبح و اصیلا، اور شام کو۔ میرے عزیزو، یہ ذکر قولی بھی ہے، اللہ کے نام، اللہ میں بڑی اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے، اللہ کی اس میں رہنمائی یا برکات اور رحمتیں ہیں، لہذا ذکر بھی ہے۔ پھر اللہ کے نام کی بالادستی کرنی ہے۔ صبح اور شام کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی بالادستی ہونی چاہیے۔ ہم کیا ہے؟ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، یہ ظالم مافیا کیا ہے، یہ شکست کھا جائیں گے۔ اللہ کو ذکر کرو، اور اللہ کا جو ذکر ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، راتوں کو اللہ کا ذکر کرو، سجدے کرو اس کے سامنے، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور اس کی پاکی بیان کرو، تسبیح و تقدیس بیان کرو راتوں کو، لمبی راتیں۔ پیچھے یہ سورۃ المزمل میں عرض کیا تھا، اللہ رب العزت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام آغاز میں تو ساری رات عبادت کرتے ہیں، رات کا اکثر حصہ عبادت کرتے ہیں، اور یہ ضروری تھا۔ آہستہ آہستہ تخفیف ہو گئی، وہاں اس کی تفصیلات گزری تھیں۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ راتوں کو اللہ کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوں، قیام کریں، اللہ رب العزت سے التجا کریں، درخواست کریں، اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور صبح ہونے کے بعد سے لے کے شام تک اللہ کے نام کو غالب کریں، اللہ کے سسٹم کو غالب کریں، اس کی بالادستی کریں۔ میرے عزیزو، بتائیے، شیطان اور شیطانی نظام کو آپ شکست دینا چاہتے ہیں، کیسے دیں گے؟ ایک ہی شکل ہے نا کہ اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، اللہ کی بالادستی ہو۔ ہم تو اتنے کمزور ہیں، شیطان سے کیسے بچیں گے؟ شیطان ہماری رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون ہے۔ ایک ہی شکل ہے اس شیطان اور شیطانی نظام سے بچنے کے لیے، اللہ کی پناہ میں رہیں، اللہ کی سچی رہنمائی کے تابع ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلیں، اور اللہ کے سسٹم کی بالادستی کریں۔ بیانیے سے کچھ نہیں ہوگا، اصل رٹ ہوتی ہے۔ جب تک اللہ کے سسٹم کی رٹ قائم نہیں ہوگی، نتائج پیدا نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ صلاحیت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔